فجعل، یہ آپ کو چاروں جو حرکات نظر آ رہی ہیں زبر، یہ ایک ایک حرکت ہے، ان کو زیادہ نہیں کھینچنا. فجعل، فجعل ہو، ہاں اقصی حلق سے ادا ہوگا گہرائی کے ساتھ، اور الٹا پیش اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ہو فجعلہ، غین پر پڑھا جائے گا. ثا، تو تین نقطوں والی جو ثا ہے اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، سین کی طرح ادا نہیں کرنا، سیٹی نہ ہو شدت نہ ہو، ٹھیک ہے. اور یہ نرمی لانے کے لیے ویسے تو اندرونی کناروں سے لگایا جاتا ہے زبان کی نوک کو، تو ثا ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ سے اس طرح نہیں پڑھا جا رہا اور سیٹی کی آواز کنٹرول نہیں ہو رہی، تو جو انیشیل لیول پہ یہ ٹپ دی جاتی ہے کہ زبان کی نوک کو ہلکا سا باہر کی طرف نکال لے تو نرمی آ جاتی ہے. بٹ اٹ از جسٹ فار دا بگنرز اینڈ ایٹ دا اسٹارٹنگ لیول. اوکے. غثاء، یہاں آپ کو اس والی مد سے تھوڑی سی بڑی مد نظر آ رہی ہے، اور اس مد کو کہتے ہیں مد متصل. اب یہاں پر اس مد کے آنے کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ الف جو حرف مدہ ہے، زبر کے بعد الف جو خالی الف نظر آ رہا ہے یہ حرف مدہ ہے. ویسے تو اس نے اس زبر کو ایک الف کی لمبائی دینی تھی، طول دینا تھا، لیکن اب یہاں پر حمزہ جو سبب مدہ آ گیا ہے وہ اسی کلمہ کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے، اس حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر آ گیا، اس لیے یہاں پر مد متصل ہو گیا، اور اس کو 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں. غثاء، ان، حمزہ کے اوپر 2 زبر تنوین ہے، ان، اور یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ان کی آواز آپ نے کلیئر کر کے پڑھنی ہے. آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا.